آغاز میں آپ کو بتائیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات ہوئی ہے۔ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا بلوچستان باصلاحیت، ثابت قدم، محب وطن اور باوقار عوام سے مالا مال ہے۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں دیرپا امن اور استحکام معاشی ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ بلوچستان میں امن اور استحکام سرمایہ کاری اور عوام کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیت اور مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر ملکی پراکسیز ہیں۔ دشمن عناصر بلوچستان کی ترقی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست کے بھرپور رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائے جائیں گے۔ عاصم منیر نے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سماجی رہنماؤں کے کردار کو سراہا۔ کہا دشمن کے منفی پروپیگنڈے کا جامع انداز میں مقابلہ کرنا ہوگا۔ بلوچستان کی حقیقی صلاحیت اور ترقی کو اجاگر کیا جائے گا۔ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ انہوں نے کہا بلوچستان کی اہم شخصیات کا امن، ترقی اور خوشحالی کے عزم کا اعادہ، شرکا کا غیر ملکی خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم، شرکا کا پرامن، مستحکم اور خوشحال بلوچستان کے کردار ادا کرنے کا عزم، اور شرکا کی جانب سے کہا گیا سچ غالب آئے گا، دشمن کا جھوٹا بیانیہ دفن ہو جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات۔ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا، ایسا کہنا تھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان باصلاحیت، ثابت قدم، محب وطن اور باوقار عوام سے مالا مال ہے۔ بلوچستان میں دیرپا امن و استحکام معاشی ترقی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ بلوچستان میں امن و استحکام سرمایہ کاری اور عوام کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیت اور مواقع کی کوئی کمی نہیں۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر ملکی پراکسیز ہیں۔ دشمن عناصر بلوچستان کی ترقی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست کے بھرپور رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائے جائیں گے۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بلوچستان کی اہم شخصیات اور سماجی رہنماؤں کے کردار کو سراہا۔ دشمن کے منفی پروپیگنڈے کا جامع انداز میں مقابلہ کرنا ہوگا، ایسا کہنا تھا فیلڈ مارشل کا۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ بلوچستان کی حقیقی صلاحیت اور ترقی کو اجاگر کیا جائے گا۔ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ بلوچستان کی اہم شخصیات کا امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے عزم کا اعادہ، شرکا کا غیر ملکی خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم، شرکا کا پرامن، مستحکم اور خوشحال بلوچستان کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم، سچ غالب آئے گا، دشمن کا جھوٹا بیانیہ دفن ہو جائے گا، ایسے کہنا تھا شرکا کا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی ملاقات ہوئی ہے۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لائق بتائیے اس ملاقات کے بارے میں۔ جی منور، ملاقات کے دوران آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے قرار دیا کہ پاکستان کے شام کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ شام کے وزیر خارجہ کی طرف سے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ کردار کو جہاں سراہا گیا، وہیں انہوں نے پاکستان اور شام کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دفاع و سلامتی کے شعبے میں روابط بڑھانے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ جی مانور، شکریہ آپ کا لائق الرحمان۔ اور خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو صبح سویرے شفا اسپتال سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو رات گئے سخت سیکیورٹی میں جیل سے اسپتال لایا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو واپس اڈیالہ جیل میں ان کے سیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو صبح سویرے شفا اسپتال سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو رات گئے سخت سیکیورٹی میں جیل سے اسپتال لایا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو واپس اڈیالہ جیل میں ان کے سیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت معمولی نہیں، بہت زیادہ خراب ہے۔ مریم بٹو کہتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں طبیعت زیادہ خراب نہیں، کیا ان لوگوں نے 9 ماہ قید تنہائی کاٹی ہے؟ کوئی 9 دن قید تنہائی نہیں کاٹ سکتا۔ بانی پی ٹی آئی نے بہت ہمت دکھائی ہے، ان کے کئی وائٹل آرگنز متاثر ہیں۔ بشریٰ بی بی کی ہمشیرہ نے پروگرام 11th آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا
یہ صورتحال ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو پی ٹی آئی میں ہیں، فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کوئی معمولی خراب نہیں ہے۔ دیکھیں اگر معمولی خراب ہوتی تو کوئی بھی اتنا مہربان نہیں ہوتا کہ ان کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے اور اتنی خراب نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کس نے 9 مہینے قید تنہائی کاٹی ہے؟ نارمل انسان 9 دن سے زیادہ نہیں گزار سکتا۔ خان صاحب کو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے تو وہ اتنے مہینے گزارے انہوں نے، لیکن آفٹر آل ہی از اے ہیومن بینگ، وہ کوئی پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ ایکسٹریم سائیکولوجیکل سٹریس جب ہوتا ہے بیکاز آف سالٹری کنفائنمنٹ، تو وہ ابھی دیکھیں ان کے کوئی وائٹل آرگن سے ہی کام نہیں کر رہا۔ اگر آپ ان کی رپورٹ پڑھیں ان کے سارے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں اور وہ کام نہیں کر رہے اس وقت، جو پراپرلی فنکشن نہیں کر رہے۔ ان کی آنکھ میں جو کلاٹ آیا وہ اسی وجہ سے تھا۔ ہماری فکریہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پارٹی میں ہیں، جو ڈیسیجنز میکرز ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کہا اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ اب یہ اپوزیشن پر ہے وہ کب مذاکرات کی میز پر آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں شہباز شریف صاحب زبانی پیشکش تک نہ رکیں، آگے بڑھیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ وزیر اعظم کا میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں۔ میں وزیر اعظم سے یہ بھی کہوں گا کہ اس مرتبہ اس کو پیشکش کے حد تک نہ رکھے، آپ آگے بڑھیں اور اس پہ کوئی عملی اقدامات کریں تاکہ جو سیاسی مسائل ہے اس کا ہم سیاسی حل ڈھونڈیں۔ بات چیت ہونی چاہیے، بات ہوگی تو بات نکلے گی۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، متحدہ اپوزیشن کے قیام کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا متحدہ اپوزیشن کی طرف جانے پر اتفاق ہوا ہے، ہم مشترکہ پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، مزید مشاورت جاری رہے گی، مزید نشستیں ہوں گی، امید ہے اچھا آغاز ہوا ہے۔ ایک سوال پر مولانا فضل الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی حکومت میں ہے۔ ابتدائی مشاورت ہوئی ہے جس میں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے قائدین حزب اختلاف ہیں دونوں، اور پارلیمانی لیڈر ہیں دونوں ایوانوں میں، وہ بیٹھے ہیں آپس میں۔ اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارا ایک مشترکہ پارلیمانی کردار سامنے آئے۔ اس حوالے سے مزید مشاورت جو ہے وہ جاری رہے گی، اس میں مزید نشستیں ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ اچھا آغاز ہوا ہے۔ پارٹی حکومت میں ہے بھائی، ہم اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں۔ پینشنرز کے بینکوں کے چکر ختم، وزیر اعظم نے پینشنرز کے لیے پروف آف سرٹیفکیٹ کا افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا بائیو میٹرک اور چہرے کا تصدیقی نظام انسانیت کی خدمت ہے، بزرگوں اور معذوروں کو آسانی ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ٹیکنالوجی کے استعمال سے پینشن کے نظام میں شفافیت آئے گی، چہرے کا تصدیقی طریقہ کار پینشنرز کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ کو سہولت دینا، معذور پینشنرز کو خدمت کرنا، اس کی بہت توقیر ہے۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ایک پینشنر ان کو بینکس کے چکر ان کے ختم ہو جائیں، گھروں میں بیٹھ کر ان کے چہرے کی شناخت کے ذریعے اگر پینشن ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ملینز آف پینشنرز جو ہیں سے فیض یاب ہوں گے۔ ڈیجیٹل پاکستان کا سفر وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں شروع ہوا، جس کے صرف 2 مقاصد ہیں، شفافیت اور دوسرا شہریوں کے لیے زندگی کو سہل بنانا۔ پینشنرز کے اس درینہ مسئلے کا ایک حل ہمارے سامنے موجود ہے اور آج ہم اس کا اجرا کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی ڈیفنس فورسز ایکٹ 2026 اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ 2010 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی میں دونوں بل وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پیش کیے گئے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 27 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 337 روپے 78 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 1 روپے 64 پیسے اضافے کے بعد 364 روپے 70 پیسے پر پہنچ گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب، آپ کو پیٹرول کی قیمت کم کرنا ہوگی۔ پیٹرولیم لیوی اس وقت عذاب بن چکی ہے، لیوی کی صورت میں جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا لاہور میں دھرنے سے خطاب، کہا ہم طویل جدوجہد کے لیے تیار ہیں، صرف لیوی کے خاتمے اور قیمتوں میں کمی سے پیچھے ہٹیں گے۔ شہباز شریف صاحب، آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، آپ کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی۔ آپ نے یہ لیوی کس لیے لگائی ہوئی ہے؟ یہ 80-90 روپے کی لیوی بھتہ وصول کر رہے ہو، جگہ ٹیکس وصول کر رہے ہو۔ پیٹرولیم کی لیوی ایک عذاب بنی ہوئی ہے، پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے،
گھر کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ایک ہی طبقہ ہے جو اس لیوی سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. یہ نون، یہ پیپلز پارٹی، یہ پی ٹی آئی، یہ زرداری خاندان، یہ شریف خاندان، یہ ترین خاندان چند مخصوص الیکٹیبل ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ہم 25 کروڑ انسانوں کو ان چند لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. ہماری یہ جد و جہد انشاءاللہ ایک طاقتور جد و جہد بنے گی. لاہور میں جماعت اسلامی کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے. شرکاء کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری اور غریب آدمی کو ریلیف دلوانے تک احتجاج جاری رہے گا. مزید بتائیں گے یار محمد. بالکل جی، لاہور میں وزیر اعلیٰ آفس کے قریب مال روڈ پر جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے. اور صبح کے وقت لاہور شہر میں موسم بہتر ہے اور گرمی کی شدت میں کمی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن جو کارکن ہیں ان کی تعداد میں بھی دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا ہے. ان کے جذبے جو ہیں وہ بلند ہیں گرم موسم میں بھی. ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہ مطالبات منظور نہیں ہوتے تب تک یہ احتجاجی دھرنا اسی طرح جاری رہے گا. اوورال یہ سچویشن ہے کہ صبح کے وقت کارکنوں کی تعداد میں کچھ کمی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا دھرنے کا جو پیک ہے وہ بڑھتی جائے گی اور کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہی 3 سے 4 روز سے روایت چلی آ رہی ہے. جی، کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے. مزید بتائیں گے گورنر ہاؤس کے قریب موجود ہیں سلمان لودھی. دیکھیں، کراچی میں جماعت اسلامی کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی اور پیٹرول لیوی جو لی جا رہی ہے اس کے خلاف جو احتجاجی دھرنا شروع کیا گیا تھا وہ اس وقت بھی جاری ہے. جماعت اسلامی کے کارکنان گورنر ہاؤس کے قریب دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. چھٹا روز ہے. رات گئے بھی یہاں پر جماعت اسلامی کی کراچی کی قیادت، رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی. کراچی کی قیادت یہ کہتی ہے جب تک مرکزی قیادت احتجاج ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتی اس وقت ان کا احتجاجی دھرنا جاری رہے گا. گورنر ہاؤس کے اطراف کے جانے والے راستوں کو کنٹینر لگا کر بند رکھا گیا ہے. پولیس کی اضافی نفری کو اطراف میں تعینات کیا گیا ہے. ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو اسی وجہ سے ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی پریس کلب چورنگی، گورنر ہاؤس اور اطراف کی شاہراہوں پر تعینات کیے گئے ہیں.